یا رسول اللہ ہم بندہ ہے، ہم عالم اعلان نماز ادا کریں گے۔ اگر کسی میں ہمت یا کسی میں جرأت ہے تو ہمیں عالم اعلان نماز کی ادا کرنے سے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور عمر نے اعلان کیا، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، سنو، عمر علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ نبی کی غلامی نے کیا کر لی ہے؟ اب آؤ عمر کے مقابلے کے لیے، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا آ جائے میرے مقابلے میں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے آئے آج عمر کے مقابلے میں۔ سیدنا ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اسلام آنے سے قبل اسلام کے سب ترین مخالف، سب ترین دشمن تھے، اور مسلمان جو اسلام لانے تھے ان پر بڑا تشدد کیا جاتا، انہیں بڑی اذیت دی جاتی، لیکن باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو پر اذیت ہوتی، تشدد ہوتا، لیکن مسلمان مزید بڑھتے ہی چلے جا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک روز اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، عمر کے ذریعے یا شام کے ذریعے اسلام کی مدد کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا اگلے روز آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں پیش کی تھی۔ دوسرے روز اپنے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں آپ کے بدوی ملے کہ کہاں ہے عمر؟ تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کی نبی کا وعدہ تھا، خاتمہ کرتے جا رہا ہوں۔ کہا مسلمانوں کی نبی کا خاتمہ کرنے سے قبل اپنے گھر کی خبر لے لو۔ عرض کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ کی بہن بھی اسلام لا چکی ہے۔ عمر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بابا سے درد قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب عمر کی آواز آپ کی بہن کے کانوں پر لگتی ہے تو قرآن کریم کی تعلیم کی کچھ جو خواب ہونے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بہن کا تشدد کرتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں ہو جاتے ہیں، آپ بتاتے ہیں عمر، ہم اس نبی پر جان دے سکتے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے، جان دے سکتے ہیں۔ جب بہن کا یہ جذبہ عمر نے دیکھا تو عمر کے حوصلے پست ہونے لگے اور کہنے لگا، بہن کا بتاؤ تو صحیح، وہ جو آپ کی دعوت کر رہی تھی وہ کیا ہے، وہ مجھے بھی ذرا سنا دو۔ اب آپ نے بھائی سے فرمایا کہ آپ